بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے۔ 80% لوگ نہیں جانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلام کیا ہے؟ غرور مت کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کے بارے میں جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پہلی چیز کہ اس کے گھر میں غربت۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، نماز دین کا، اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا، صحابہ کرام اور فقہا کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ آپ کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل سے متعلق مکمل رہنمائی چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے باطنی اسرار اور روحانی اثر سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے 80% لوگ مسلمان عالم ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، یہ ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے، جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نرم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مشروبیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز چھپا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی، تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے کہ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں۔ اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حق عبادت گار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری یا بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور اللہ اور گھر میں سکون رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کے سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانیت کا خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ آسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے۔ لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو مخصوص الفاظ پر سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔